بچوں، خواتین، بوڑھوں کو نشانہ بنانے پر خوارج کے حقیقی عزائم بے نقاب ہو گئے۔ غیر ملکی اسلحے کا استعمال واضح ثبوت ہے کہ افغانستان ان عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بنو دہشت گردی کے منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لانے کا اعلان۔ کہا دہشت گردوں کے منصوبہ ساز سہولت کار کہیں بھی ہوں انہیں کٹہرے میں لائیں گے۔ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے، کسی کو بھی پاکستان کے امن و استحکام میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی اتحاد ناگزیر ہے۔ خوارج اور ان سہولتکاروں کے انجام تک جنگ جاری رہے گی۔ آرمی چیف کا چھاؤنی پر ناکام حملے کے بعد بنو کا دورہ، سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت کی، جوانوں کے عزم و حوصلے کی تعریف کی۔ آرمی چیف کا شہید سویلینز کے لواحقین سے بھی اظہار تعزیت۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ دہشت گرد کو جو ہے ہم نے گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا ہے۔ اگر بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی تعریف کر رہی ہے یا امریکہ تعریف کر رہا ہے تو یہ ایک مشترکہ جنگ ہے جس میں میرا خیال ہے سب کو حصہ ڈالنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے فرنٹ لائن پہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ایک دہشت گرد گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ امریکہ تعریف کر رہا ہے تو یہ مشترکہ جنگ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے سے پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے اس اسلحے کو واپس منگائیں گے۔ اسلحہ واپس گیا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ پی پی رہنما شہری رحمان کا کہنا ہے داعش افغانستان میں 40% تک پھیل چکی ہے۔ القاعدہ کو جنوبی ایشیا سے ہم نے نکالا، کریڈٹ بھی نہیں ملتا۔ دہشت گردی نے سر اٹھا لیا، دعا کے ساتھ دوا بھی کرنا ہوگی۔ The Deputy Prime Minister, Foreign Minister congratulated the NSA on the assumption of office and reaffirmed Pakistan's commitment to continue its cooperation with the US in the field of counter-terrorism. پاکستان کا امریکہ سے قریبی شراکت داری جاری رکھنے کا عزم۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے میڈیا بریفنگ میں کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت شریف اللہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ داعش دہشت گرد انصاف کی کٹہرے تک پہنچ گیا۔ دہشت گرد شریف اللہ کی ورجینیا کی عدالت میں پیشی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے شریف اللہ نے کابل حملے میں مدد دینے کا اعتراف کیا۔ گرفتار 4 حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت کر لی۔ شریف اللہ عرف جعفر نے جون 2016 میں کینیڈین سفارت خانے پر خودکش حملے اور 22 مارچ 2024 میں ماسکو کے قریب سٹی ہال پر حملے میں بھی تعاون کا اعتراف کر لیا۔ پاک امریکہ مشترکہ کارروائی، دشمن کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ اہم داعش کمانڈر کی گرفتاری کی کامیابی پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کہا گیا شریف اللہ کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں سے پاکستان کی تحویل میں تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے سامنے ہائی پروفائل دہشت گرد کی گرفتاری کا اعلان اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سی آئی اے چیف نے بھی خود کہا کہ پاکستانی خفیہ ایجنسیوں سے معلومات شیئر کی گئی جس پر دہشت گرد کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اندرونی کو پاکستان کی کامیابی پسند نہیں، یہ عناصر پاک امریکہ تعلقات میں بہتری نہیں چاہتے۔ اور اختیار ولی وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اطلاعات برائے امور خیبر پختونخوا مقرر۔ وزیر اعظم آفس سے اختیار ولی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اختیار ولی اعزازی طور پر خدمات سر انجام دیں گے۔ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے 10 افراد کو طلب کر دیا۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے آصف رشید، محمد ارشد اور دیگر کو نوٹسز جاری۔ کل دوپہر 12 بجے کے مطابق جے آئی ٹی کے پاس مذکورہ تمام افراد کے خلاف کافی مواد موجود ہے۔ نوٹسز میں تمام افراد کو معاملے پر پوزیشن واضح کرنے کا کہا گیا ہے۔ آپ کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ The guy needs to be fired. شکر کریں میں آپ کو اریسٹ نہیں کرا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے نیچے پیشنٹ کے ساتھ ہو گیا۔ شکر کریں گرفتار نہیں کروا رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کے ایم ایس کو جھاڑ پلا دی۔
अस्पताल के दौरे पर मरीजों की हालत देखकर मरियम नवाज को गुस्सा आ गया। MS को बुलाकर पूछा, आपको यहाँ किसने रखा है? मरीजों के साथ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। MS को ओहदे से हटा दिया। मरियम ने मरीजों की शिकायत सुनी, गामी इजलास तलब करके इंक्वायरी और जिम्मेदारों से जवाब मांग लिया। गैस नहीं, शेड्यूल क्यों जारी किया? गैस अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने पर लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म, गवर्नर और खालिद होना चाहिए। वज़ीर आज़म कराची आए तो उनसे पूछा जाए, वादा करते हैं तो वफा क्यों नहीं करते? खालिद मकबूल सदीकी ने जवाब दिया, सवाल हमसे नहीं बनते, हम सवाल करने का हक रखते हैं। हम पानी का टैक्स भी देते हैं और खरीदते भी हैं। कराची पर कब्जा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान का ख्याल सिर्फ कराची रखेगा। जिन्होंने मुल्क बनाया वही चलाकर दिखाएंगे। भी नहीं दूंगा। हमारे राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ये की छोटी बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कोई इसको शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूं, उससे बात करूं, उसे समझाने की कोशिश करूं। इदारों से राब्ते हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर कहते हैं, मज़ाहमत की सियासत नहीं चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। उन्हें हमारी और हमें उनकी जमात से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रहनुमा JUI फे कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, तहरीक में शमूलियत का मामला लटका हुआ है। हमारा और PTI का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो मामला रुक जाता है। पिछले हफ्ते भी यही डेलीगेशन था और हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। ये तीसरी बार कंटेम्प्ट हो रही है। अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नई शक्ल में हम बना रहे हैं। कोशिश होगी कि कौमी एजेंडे पे हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करें। इस वक्त वाहिद हाल ये है कि मुल्क में री इलेक्शन हो। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। तीसरी बार तौहीन अदालत हो रही है। असद कैसर कहते हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। अपोजिशन इत्तेहाद और नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने जा रहे हैं। चाहते हैं तमाम जमातें कौमी एजेंडे और दोबारा इलेक्शन पर मुत्तफिक हों। अब्बास साहब की गिरफ्तारी है। वो एक ऑनरेबल सेनेटर है इस हाउस के। मेरी वज़ीर कानून से ये गुजारिश भी है, ऑर्डर भी है कि इसके मामले पे आप मुफस्सिल कोई रिपोर्ट पेश करें। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर कानून को रिपोर्ट पेश करने की रूलिंग दे दी। कहा, आज ही तमाम मामले से आगाह किया जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ऑन अब्बास को उठाया जाना बाइसे तशवीश है। सेशन चल रहा हो तो पेशगी इत्तला देना ज़रूरी है। ऑन अब्बास पर बहावलपुर में गैर कानूनी शिकार का मुकदमा दर्ज किया गया। सूबाई हुकूमत से बात करेंगे। डिप्टी चेयरमैन और मंजूर काकड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। मंजूर काकड़ ने कहा, आप मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे अपने ड्राइवर को हिदायत दे रहे हों। डिप्टी चेयरमैन बोले, मैं कायदे के मुताबिक हाउस चलाऊंगा। अली जफर को माइक दिया तो आपको क्या तकलीफ हुई? बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब टोबा काकड़ी में फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। क्लाशनकोफ, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। कहा, 3 रोज कबल रात के वक्त सरहदी बाड़ पार करके पाकिस्तान आए, आगे पशीन जाना था। हमारी तरबियत ही हमारा नजरिया है। गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम मुंतकिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन की कामयाबी में मकामी लोगों ने अहम किरदार अदा किया। मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती हासिल है। ट्रंप इंतजामिया की नई वीजा पॉलिसी। पाकिस्तान और अफगान शहरियों का अमेरिका में दाखिला बंद होने का खदशा।
امریکہ میں غیر قانونی امیگرنٹس کے داخلے کے ذمہ دار غیر ملکی سرکاری افسران کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ نے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اطلاق آئندہ ہفتے سے ہوگا۔ کابینہ ارکان کو ہدایت کی گئی کہ 12 مارچ تک ان ملکوں کی فہرست پیش کرے جہاں سے لوگوں کے سفر پر جزوی یا مکمل پابندی لگانی چاہیے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام سے ممکنہ طور پر پاکستان اور افغانستان کے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ گورنر کراچی والوں کے لیے بجلی 3 روپے فی یونٹ سستی، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ صارفین کو مارچ کے بلوں میں ریلیف ملے گا۔ کے الیکٹرک کے لیے بجلی دسمبر 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں سستی کی گئی۔ کراچی کے سوابقین ملک کے لیے بجلی 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی۔ بزنس مین وہاں کاروبار چاہے گا جہاں امن ہو، انویسٹمنٹ آئے گی تو کاروبار بڑھے گا، معیشت ترقی کرے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا FPCCI کی تقریب سے خطاب، کہا یہ وہ وقت ہے کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ FPCCI کے میگا انیشیٹو لانچ پیڈ پاکستان آرامکو کی لانچنگ تقریب، عاطف اکرام نے کہا پاکستان کی کاروباری برادری اسٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری کرے گی۔ گورنر پنجاب کارکنوں کے لیے خود پکوڑے تیار کیے۔ گورنر ہاؤس میں پارٹی ورکرز کے لیے افطار ڈنر، سردار سلیم حیدر نے خود قورمہ، بریانی، پکوڑے اور کھجوریں پیش کی۔ گورنر فردن کارکنوں سے ملے، ان کے مسائل دریافت کیے، کہا افطاریوں اور ڈنر کے سلسلے اب رکنے والے نہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو جلد کارکنوں کے ساتھ افطار کریں گے۔ سیولین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تحریری معروضات جمع کرا دی۔ لاہور بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار کے وکیل حامد خان نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کا حوالہ دیا تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہم پرانی کہانی کی طرف نہیں جائیں گے، سوال یہ ہے کیا سیولین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حامد خان بولے جمہوریت میں ملٹری کورٹس کا کوئی تصور نہیں، عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق آرمی ایکٹ میں ترمیم 1967 میں آئی، 73 کے آئین کے بعد ماضی کی باتیں غیر متعلقہ ہو گئیں۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے 73 کے آئین میں ماضی کے قوانین کو اسی شکل میں تسلیم کیا گیا، آپ کی باتیں ایک تاریخی حوالے کی حد تک درست ہیں، یہاں ہم ایک اپیل سن رہے ہیں جس میں 2 شقیں کالعدم کی گئی، بینچ نے وہ شقیں آرٹیکل 8(5) کی بنیاد پر کالعدم کی، اپنے دلائل کو اسی تک محدود رکھیں ورنہ کہیں اور نکل جائیں گے۔ عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی، حامد خان دلائل جاری رکھیں گے۔ آڈیو لیکس کیس میں وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ علی امین گنڈاپور آج بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش نہ ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی 25 مارچ تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ KP کے خلاف تھانہ گولڑا میں مقدمہ درج ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے مجھے یہ کتاب بھجوائی 3 دن پہلے، یا تو گنڈاپور صاحب نے خود یہ کتاب نہیں پڑھی اور اگر پڑھی تو مجھے بھیج کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ صرف ایک چیز جو ہے وہ بھول گئے، اسلام آباد کے اوپر جو 2 ناکام حملے کیے، وہ لاہور کے اندر جو وہ انہوں نے حملے کیے، ان 2 فتوحات کا ذکر جو ہے وہ اس کتاب کے اندر مجھے نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ KP نے مجھے 3 دن پہلے ایک کتاب بھجوائی، لگتا ہے علی امین گنڈاپور نے اس کتاب کو نہیں پڑھا۔ کتاب کے پہلے پیج پر KP حکومت نے میڈیا انگیجمنٹ کو اپنی کارکردگی ظاہر کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں مریم نواز کے دستک پروگرام کی نقل میں اختیار پورٹل بنایا گیا جس میں 40% لوگ رجسٹرڈ ہیں۔ دستک ایپ پر لاکھوں لوگ رجسٹرڈ ہو چکے۔ KP میں تعلیم کارڈ پر اکتوبر میں میٹنگ ہوئی۔ پنجاب میں 30,000 بچوں کو اسکالرشپ دی جا چکی، طالب علموں کو سکوٹیز اور لیپ ٹاپ مل رہے ہیں۔